یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے آقا رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، راحت للعاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل کریں، اور آپ کی جو سیرت پاک ہے اس پر کچھ مدنی پھول لیں، خاص طور پر آپ کی سیرت سے ملنے والے مدنی پھولوں کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں دعوت اسلامی کے مبلغ حاجی امین اتاری موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کچھ نعتیں بھی سنیں گے، اور بڑے پیارے مبلغ بھی ہیں تو مدنی پھول بھی انشاءاللہ ان سے ہم نے لینے ہیں۔ ہم نے رحمت للعالمین سلسلے میں ایک موضوع شروع کیا تھا جس میں اللہ کے نیک بندوں اور رحمان کے بندوں کی خاص صفات کو بیان کرنے کی کوشش ہم کر رہے تھے، اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندوں میں سب سے خاص بندے رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب خاص طور پر قرآن میں کہیں عبد بولا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی خاص مقام پر کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایسا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ لفظ عبد خاص آپ کے لیے استعمال ہوا، اور یہ عبدیت آپ کو ایسی ملی ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ جب مطلقاً عبدیت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے خاص بندہ، تو وہ ایک ہی شخصیت ہیں، اور وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ کی شخصیت سب سے خاص ہے اور آپ سب سے خاص بندے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یقیناً یہ 12 نشانیاں، یہ 12 خوبیاں موجود ہیں، بدرجہ اتم بدرجہ اکمل موجود ہیں، کیونکہ آپ رحمان کے سب سے خاص بندے ہیں۔ اللہ پاک نے جب یہ بیان فرمایا تو آغاز فرمایا عباد الرحمن سے، کہ رحمان کے خاص بندے، ان میں یہ 12 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے 2 باتیں ہم نے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور وہ باتیں تھیں، فرمایا تھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ بحث نہیں کرتے، ان سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ سلام متارکت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اگنور کر کے اپنا دامن بچا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفات، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول بھی حاصل کیے تھے۔ مزید انشاءاللہ بڑھیں گے کہ قرآن نے اللہ کے نیک بندوں کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے دل کے گلدستے میں یہ مدنی پھول سجائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی ان باتوں کو بھی اپنائیں۔ بے شک آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں آپ کی سیرت کو ہمارے لیے بہترین راستہ قرار دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین راستہ ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ جو ان کے رستے پہ چلے گا وہ رب تک پہنچے گا، جو ان کے رستے پہ نہیں چلے گا، ان کو چھوڑ دے گا، وہ کبھی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک ادائیں، آپ کی رحیمی، آپ کی کریمی کے کیا کہنے۔ آئیے کچھ اشعار بطور نظم، بطور ترنم امین بھائی سے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ امین بھائی آپ کیا سنائیں گے؟
اعلیٰ حضرت کی دیوان کو آپ نے اٹھا لیا ہے، ہدایہ کے بخشش سے سنائیں گے کچھ؟ انشاءاللہ. سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم. سب نے صف محشر میں للکار دیا کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں اور یوں تو سب انہی کا ہے، گر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے. پر دل کی اگر پوچھو یہ تو
دل ہی خاصوں نے کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں نے کی کمائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا۔ سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، آقا آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب، ہم نے تو کمائی سب، کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف کی رسائی ہے، صرف کی رسائی ہے، گر انہیں کی رسائی ہے، یہ لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک جذبات اور مبارک اشعار ہم سن رہے تھے۔ کیسے عاجزی والے یہ بزرگان دین ہوا کرتے تھے، اور کیا انداز ہے مسکینی کا، عاجزی کا، اپنی بے مائگی کو بیان کرنے کا۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔
یہ عاجزی کا نا، یہ عاجزی کا وہ انداز ہے، وہ اظہار ہے، یقیناً یہ عاجزی ہے۔ حقیقت میں یہ دل کی باتیں جو اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن جھنجھوڑ ہمیں رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے۔ یہ کمائی کون سی ہے؟ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ لمحات ہیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، جن کو ہم استعمال میں نہیں لاتے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ان لمحات کو گزارنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ اور ایسی روایتیں، ایسے مضامین ہمیں ملتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ وقت اور وہ ساعتیں اس کے سامنے آئیں گی کہ جس کو بندے نے غفلت میں گزارا ہوگا، تو وہ حسرت کرے گا، اور اس کے لیے ایسی حسرت ہوگی کہ جو حسرت دنیا والی حسرت نہیں کہ تھوڑی دیر کی پشیمانی ہو گئی، بلکہ اس حسرت سے اس کا حال بے حال ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے مضامین ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غفلت سے اٹھنا نصیب فرمائے اور ہمیں کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر عرض کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے کہتے ہیں، اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال، اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹیں جرم کے سال۔ اتنی آسانی سے جرم کے کتنے سال گزار دیے۔ 2 گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو، 2 گھڑی عبادت بھی کر لو، کوئی یہ آنسوؤں کی برسات ہی لگ جائے، کوئی ایسی عبادت کر لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا میں کچھ لمحات گزر جائیں۔ یہ ان کی عاجزیاں تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم لوگ بڑے وقت جیسے جیسے گزرتا ہے ہماری امیدیں بڑھتی جاتی ہیں، ہم موت کو اتنا ہی بھولتے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت اتنا ہی ہم اس سے دور جا رہے ہیں، نمازوں کی پابندی بالکل ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اگر میں آپ سے عرض کروں، چونکہ ہم نے بات جو آغاز کی تھی وہ قرآن پاک کی چند آیتوں سے ہی کی تھی، اور ابھی سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم ایک بات کی طرف غور کریں آج کے، ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے۔ چلے موبائل میں ہی، اپنے ٹیبلٹ میں ہی ہم نے قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مصحف میں قرآن پڑھیں، جو قرآن شریف جس کو ہم آنکھوں سے لگا سکیں، سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کر سکیں۔ موبائل وغیرہ میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، تو ہم پڑھتے کتنا ہے؟ اور کہیں قرآن پاک سننے اور کہیں قرآن پاک سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ جیسے یہ مدنی چینل ہے، کئی بار قرآن و حدیث کی باتیں ہم اس پر سنتے ہیں، کئی ایسی محافل میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی مقامات پر اجتماع ذکر و نعت کی بہاریں ہوتی ہیں، شادی ہو، ولیمہ ہو، ویسے کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی مدینے جا رہا ہے، کسی کے ہاں ولادت ہو گئی، بچے کی عقیقہ ہے، تو عموماً اجتماع ذکر و نعت کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بات بھی سکھائی جاتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کا بیان کریں، کچھ نہ کچھ دین کی بات بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ نعت خوانی یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کا بیان بھی ہونا چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں، امین بھائی کا بھی کافی تجربہ ہے کہ محافل میں جہاں قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بور ہو رہے ہیں یا انہیں کسی تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ ایک تعداد ہے، سب نہیں، لیکن ایک تعداد ہے جن کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ قرآن بیان ہو رہا ہے، اور ایسی حالت ہوتی ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، کہ جیسے معاذ اللہ کوئی قرآن مجید سے بیزاری کا اظہار ہو، وہ بالکل اپنے باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی موبائل میں لگے ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی باتوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جمعے کے بیان کی بات کر لیں، جمعے کے دن بیانات ہوتے ہیں مساجد میں، تو لوگ آتے ایک تو لیٹ ہیں، جو آ چکے ہیں ان کا بھی حال بڑا عجیب سا ہوتا ہے۔ یاد رہے قرآن پاک کا بیان ہو، قرآن و حدیث کا بیان ہو، اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کی آیتیں جب پڑھی جائیں تو مومن ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ اور کفار جو ہیں انہیں ہنسی مذاق میں اور کھیلتے کودتے سنتے تھے، اور ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کفار کے پاس کوئی نئی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ہی کھیل میں پڑے ہوئے۔ مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ جب مدنی چینل پر یا کسی محفل میں قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہو تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس کی شان کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ادا کو، ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ہے مومنوں کی شان۔ کفار کا انداز تھا کھیل کود کرتے ہوئے، بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، کوئی ویلیو نہ دیتے ہوئے قرآن کو سننا، اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ تو قرآن سن کر ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم قرآن پڑھتے کتنا ہے، کہیں قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا موقع مل جائے، کوئی مدنی چینل پر یا دیگر اجتماعات میں ایسے مواقع ملتے ہیں تو ہمارے ادب کا اور ہمارے انداز کا کیا حال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ اگر کوئی ادب کے ساتھ بیٹھا بھی ہے تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، سننے میں وہ انہماک نہیں ہوتا، کہیں اور کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو لگتا ہے کہ سن رہا ہے لیکن سن نہیں رہے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نشانی ایک اور مقام پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی انہیں بڑی توجہ اور بڑی ویلیو کے ساتھ سنتے ہیں، بہرے اور اندھے ہو کر ان کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ارے یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا پاکیزہ کلام ہے، اس کی آیتیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو سن کر اشک بہائے، قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول کی طرف جو اترا یعنی قرآن پاک جو وہ سنتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان کی آنکھوں میں دیکھو گے کہ آنسو آ چکے ہیں، آنسو میں وہ بھر گئی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں، قرآن سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم نے تجھے مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں شاہدین میں لکھ دے، ہمیں گواہان میں لکھ دے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ تو ایک ہے، ہم تیری گواہی دیتے ہیں، تو ہمیں تحریر کر دے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ اللہ والوں کی قرآن سننے کا حال ہوتا ہے، اور ان کا یہ انداز اللہ پاک کو کتنا پسند ہے۔ آج بڑا دل جلتا ہے جب کسی کو اس طرح سے بے توجہی سے بیان سنتے ہوئے قرآن و حدیث کی طرف ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسی بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا ہے، بعض اوقات اجتماعات میں عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے، تو مسلمانوں کا ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھیں، یہ جو امیر علیہ سنت نیتیں کرواتے ہیں اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا، اس پہ بھی توجہ رہتی ہے، جتنی دیر ہو سکے دو زانو بیٹھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی برکتیں ملتی ہیں۔ اور وہ حضرات جو گھر میں سنتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک امتحان ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ادب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں یار اب یہ تو کہیں گے بھائی سمٹ کے بیٹھو اور نیچے آ جاؤ، صوفے سے اتر جاؤ، تو چلو بھائی ٹی وی بند کر دیتے ہیں یا چینل چینج کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیجئے، اچھائی کی طرف آئیے۔ اور اگر کوئی ادب میں کمی ہے تو میں آپ کو نیکی کی دعوت ہی تو دے رہا ہوں، آپ کوشش کیجئے، مگر مدنی چینل دیکھنا نہ چھوڑ دیجیے گا کہ چلو بھائی یہ شیطان ہے نا، شیطان کہیں اور بھی لے جاتا ہے کہ یار اب یہ تو کہہ رہا ہے بھائی نیچے آ کے دو زانو بیٹھ جاؤ، ایسا میں نہیں کہہ رہا، توجہ ہو کم از کم، اور قرآن و حدیث کا بیان ہے تو دل اس کی طرف لگا ہونا چاہیے۔ اور محفلوں میں عموماً آپ کا بھی جانا ہوتا ہے، میرا بھی جانا ہوتا ہے، جی دیکھا یہ کثرت کے ساتھ گیا کہ جب نعت خواں جب تک نعت پڑھ رہا ہوتا ہے سب لگے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہیں، جیسے ہی مبلغ کی یا کسی بیان کرنے والے کی باری آئی تو ایسا لگا کہ جیسے ابھی یہ محفل بس اختتام ہوئی، اب ہمیں جو اپنی باتیں کرنی ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ محفل سے جب ہم لوگ اٹھ کے جیسے ہمیں آگے جانا ہے یا ہم نے جو ٹائم دیا وہ پورا ہو کر ہمیں نکلنا ہے، تو محفل میں سے لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر ہمارے ساتھ ہی نکلنا شروع کر دیتے، اور بھائی ابھی بیان بھی ہے، انہوں نے اہتمام کیا ہے، تو یہ ہے علم کی محبت ہو اور قرآن سے محبت ہو تو پھر بندہ پورا اجتماع اٹینڈ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ ہمیں ہر زاویے سے تربیت دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ قرآن بھی پڑھیں اور قرآن کیسے پڑھیں،
قرآن بھی سنیں اور قرآن کیسے سنیں، دین کی باتیں کریں بھی اور کیسے کریں۔ ظاہر ہے کہ اخلاقیات سے ہم دور رہیں گے تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے۔ یہ باتیں اخلاقیات کے حوالے سے ہیں کہ ہم ادب میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کال بھی سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکھاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ رحمت للعالمین بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اشفاق بھائی کو اور جتنے بھی مدنی چینل کو سن رہے ہیں ان سب کو ڈھیر ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ اس سلسلے کے اندر آپ نے آج کا جو موضوع لیا سورۃ نمل کے بارے میں، رحمان کے بندوں کے بارے میں، تو آپ سے عرض ہے کہ کیا جو عبادت گزار اللہ کے ولی ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کمالات کے بارے میں بھی کچھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ یہ کیا کم کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نشانیوں کو مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرما رہا ہے، یہ بھی کمال ہے، یہ ان کی عزت ہے۔ دوسرا یہ کہ بالکل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے ایسی ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ واقعی اسی کی شایان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ دنیا میں جینے سے لے کر مرنے تک بندہ جو ہے وہ اسی کے بعض اوقات دیکھا جائے تو اسی میں لگا ہوتا ہے۔ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے وہ خوف سے، کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے کسی کام میں لگا ہوتا ہے، روزگار کا معاملہ ہو اور اس طرح کے دن سے لے کر رات تک کے کام کاج ہوں، محنت کرنا ہو، کسی نہ کسی خوف، کسی نہ کسی ٹینشن کی وجہ سے اس میں لگا ہوتا ہے کہ اگر یہ کمائے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا، جاب نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا تو اس کا آگے کا خوف ہے، فیوچر کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے ایسی زبردست بات کہہ دی جو وہی فرما سکتا تھا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کے لیے تو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو شان ہے ان کی فرما دی، انہیں ہر خوف سے چھٹکارا ہے، ہر غم ان کے لیے دور ہے۔ یہ کیا کم بات ہے، یہ کیا کم کمال ہے۔ اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی، اہل بیت اطہار کی شان اور ان کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو رحمان کی بندوں کی نشانیاں ہیں، 12 نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم کچھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، میں وہ 12 نشانیاں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں تاکہ ہم انہیں سنیں، پھر ان پر کچھ مزید مدنی پھول بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی، دوسری شان یہ بیان فرمائی کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، کوئی بحث وغیرہ کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس سلام، ان سے سلام میں متارکت کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ تیسری نشانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ چوتھی بات فرمائی کہ وہ جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ نمبر 7، جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، یعنی قتل و غارت گری سے وہ بچتے ہیں۔ نمبر 8 فرمایا بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 جب کسی بیہودہ بات کی طرف سے گزرتے ہیں، اس کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس بیہودہ میں نہیں پڑ جاتے۔ نمبر 11 ارشاد فرمایا جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی توجہ سے اسے سنتے ہیں۔ اور نمبر 12 ارشاد فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ 12 ایسی پیاری نشانیاں ہیں، 12 ایسی علامتیں ہیں جو بدرجہ اتم ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں اگر سکون و وقار سے چلنے کی بات ہو تو مدینہ مدینہ ہے، جب جاہلوں سے اعراض کرنا ہو تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی مبارک سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح رات میں قیام کرنے کے حوالے سے تیسری نشانی بیان فرمائی گئی کہ وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں، اور رات کا قیام، رات کی نمازیں، اور بالخصوص اگر تہجد بھی اس میں شامل کر لی جائے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ رات کی نمازوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی کی نیک بندوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے، اور اسی طرح قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی یہ حالت بیان فرمائی کہ ان لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی کروٹیں رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے بستر سے جدا ہوتی ہیں، اور یہ ان کی تعریف میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی جو کروٹیں ہیں یہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ نرم نرم بستروں پر کمبل اوڑے سوئے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے مقبول بندے یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کا بستروں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ اللہ اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں، جیسے کہ اگر کوئی علم دین کی محفل میں بیٹھا ہے، کوئی اجتماع میں بیٹھا ہے، کوئی اللہ کی یاد کی محفل میں موجود ہے، جیسے مدنی مذاکرے میں آپ موجود ہیں تو یہ بھی رات کی عبادتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح کہ وہ سارے مدنی کام یا نوافل یا عبادتیں جو رات میں کی جاتی ہیں، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرنا، یہ سب رات کی عبادتوں میں شامل ہے اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی علامتوں میں سے اس کو بیان فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے سورہ ذاریات میں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ کے نیک بندے متقین یہ باغات اور چشموں میں ہیں، اور آخذین ما آتاہم ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اس کی طرف سے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ ان نعمتوں کو لینے سے پہلے جب دنیا میں تھے تو یہ نیک تھے، محسن تھے، پرہیزگار تھے، بھلائی کرنے والے تھے۔ اور پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یعنی یہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ سونا اور عبادت کرنا، علماء اکرام نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ عبادت جو ہے بندہ اس طرح سے کرے کہ اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہ ڈالے، اور اس طرح سے عبادت کرے کہ رات میں آرام بھی کرے اور قیام بھی کرے۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اگر ہم چلیں، مدنی انعامات پر اگر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو تہجد میں اٹھنے کا ذہن الحمدللہ مدنی انعامات جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مدنی انعامات کے عاملین کی ایک تعداد ہے جو الحمدللہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کی بھی سعادت پاتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے کے جدول میں بھی یہ شامل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت للعالمین۔